ڈلیوری کے لیے آئی میشا چیخ رہی تھی۔ ہسپتال میں کوئی فیملی ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر ایشان کرمانی کو ڈلیوری کے لیے جانا پڑا۔ میری بیٹی نے کورٹ میرج کی تھی۔ وہ گھٹیا شخص اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ بچہ کسی اور کو دے دیں، ہمیں بچہ نہیں چاہیے۔ میشا کے ساتھ آئی عورت نفرت سے بولی، آپ ریلیکس رہیں، ابھی ڈلیوری ہو جائے گی۔ درد سے چلاتی میشا کو تسلی دیتے ہوئے جیسے ہی ایشان کرمانی نے اس کا چہرہ دیکھا، پتھر کا ہو گیا۔ میشا بھی اپنا درد پھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت اس نے پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ایشان کرمانی نے جیسے ہی بچی کو گود میں اٹھایا، میشا نفرت سے چلانے لگی، گھٹیا آدمی، میری بیٹی سے دور رہو، مت چھو اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے۔ اور کیوں آئے تم یہاں میری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ چھوڑ دو مجھے اکیلا، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میشا کا بلڈ پریشر انتہائی حد تک لو ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ایشان کرمانی نے وہ ننھی بچی نرس کے حوالے کی تھی اور اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ بچی کو کسی کے حوالے نہ کرے۔ نرس بچی کو بچوں والے وارڈ میں لے گئی تھی۔ ایشان میشا کا چیک اپ کرنے لگا تھا۔ اسے ڈرپس وغیرہ لگانے کے بعد اس کی طرف سے جب مکمل تسلی ہو گئی تو وہ باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ صدیقہ بیگم ایشان کو دیکھتے ان کی طرف لپکی تھی۔ جی آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیکھ کر ہم اس کو روم میں شفٹ کر دیں گے، تو پھر آپ اس سے مل لیجیے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میشا کو دوبارہ ہوش آیا تھا۔ ایشان اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ میشا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کیوں بار بار میرے سامنے آ کر مجھے اذیت میں ڈال رہے ہو؟ میشا بے بسی سے بولی تھی۔ میشا پلیز، یہ ہسپتال ہے، یہاں پر تم میری مریضہ ہو اور میں ڈاکٹر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور ایشان کے کچھ بھی نہیں کہنے پر میشا کو محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ 2 قطرے اس کی آنکھوں کے کونوں سے باہر نکلے تھے۔ وہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اچانک یاد آنے پر وہ بولی تھی، بیٹی ہوئی ہے، کیا تم دیکھنا چاہو گی اپنی بیٹی کو؟ ہاں میں دیکھنا چاہوں گی، مگر تمہاری والدہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ بچہ نہیں رکھنا چاہتے اور ہم یہ بچہ کسی اور کو دے دیں۔ نہیں پلیز، میری بچی کسی کو مت دینا، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے خود پال لوں گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نفرت سے اس سے منہ موڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نرس بچی کو لے کر آ گئی تھی۔ ایشان نے وہ بچی اپنی گود میں اٹھائی تھی۔ نہ جانے کون سی کیفیت تھی جو ایشان پر طاری ہوئی تھی، وہ خود اپنی اس کیفیت سے حیران تھا۔ اسے تو اس بچی سے نفرت ہونی چاہیے تھی، مگر چاہ کر بھی وہ اس بچی سے تو کیا، اس کی ماں سے بھی نفرت نہیں کر پایا تھا۔ میشا، یہ لو تمہاری بیٹی۔ ایشان نے بچی کو میشا کے حوالے کیا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر بھی اور بچی کو اپنی گود میں لیے رکھتا تو وہ اپنا ضبط کھو دیتا۔ میشا نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا تھا اور بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ اسی وقت اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو ان سب سے بہت دور لے جائے گی۔ یہاں پر صرف وہ ہوگی اور اس کی بیٹی ہوگی۔ اپنی بیٹی کو ان گھٹیا لوگوں میں رکھ کر اس کی ذات کو کوئی سوال نشان نہیں دینا چاہتی تھی۔ میشا کو روتا چھوڑ کر ایشان وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایشان کے رویے پر میشا کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس انسان سے یہی امید کر سکتی تھی، اس کے علاوہ وہ اسے دے بھی کیا سکتا تھا سوائے دھوکے اور بے اعتباری کے۔ ایشان نے اس کو پہلے بھی کیا دیا تھا۔ میری بات مانو، پہلے تم نے اپنی منمانی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ اس بچی کو کسی بھی ادارے کے حوالے کر دیتے، تم کہاں اس بچی کو لیے پھرتی رہوگی؟ دیکھو بیٹا، زندگی بہت لمبی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابھی تم خوبصورت و جوان ہو، تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ لائن میں کھڑا ہے۔ میں تمہارا بہت اچھی جگہ شادی کرواؤں گی، مگر بیٹا تم ذرا ہمت سے کام لو، اس بچی کو میرے حوالے کرو۔ نہیں ماں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور شادی تو میں کبھی نہیں کروں گی۔ آپ میرے اور میری بیٹی کے درمیان نہ آئے تو بہتر ہوگا۔ ہمیشہ یہ تم ٹھیک نہیں کری، کیوں میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے تم نے؟ خاندان والوں کی باتیں سن سن کر میں تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے بھائی اور بھابیاں بھی اب تمہیں مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ وہ گھٹیا شخص تو کبھی واپس نہیں آیا جس کے ساتھ تم گئی تھی۔ تمہاری بھابھی ثنا کا بھائی ابھی بھی تمہیں چاہتا ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا کمی ہے اس میں؟
اماں پلیز چپ ہو جائیں، میں نے کہا نا میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس سے تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب اتنی ذلت اٹھانے کے بعد میں اسی کے پلوں سے لگ جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا سوچیے گا مت، اپنی بیٹی کو میں خود پال لوں گی، آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ تبھی ڈاکٹر ایشان کرمانی اندر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی صدیقہ بیگم سیدھی ہوئی تھی۔ کیسی ہاں؟ وہ پروفیشنل انداز میں میشا کا چیک اپ کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ میشا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ بچی رکھیں گی یا؟ ڈاکٹر، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں اپنی کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کسی اہل غیر کے حوالے کروں گی؟ یہ میری بیٹی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، سمجھے آپ؟ جی بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے، ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔ ڈاکٹر ایشان کرمانی صاف لہجے میں اسے جواب دیتا کمرے سے نکل گیا۔ عنایا محض 10 دن کی تھی جب میشا نے چپکے سے اپنا اور بیٹی کا سامان اٹھایا تھا، اور پھر وہ اس گھر سے نکل گئی تھی۔ اس طرح اس کے گھر چھوڑ دینے پر سوائے اس کی ماں کے کسی کو بھی فکر نہیں تھی۔ میشا نے اپنی ڈیلیوری کے دوران ہی کافی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ آخر کار اسے نوکری مل گئی تھی۔ اس بوتیک کی اونر کافی رحم دل خاتون تھی، اس لیے اس کو میشا کی چھوٹی بچی ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور یوں میشا پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی تھی۔ صبح 9 بجے وہ کام پر چلی جاتی تھی اور شام 6 سے 7 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی۔ ویسے تو 5 بجے تک بوتیک بند ہو جاتا تھا، مگر چونکہ میشا کے ساتھ چھوٹی بچی کا ساتھ تھا تو اس کو اپنا کام مکمل کرنے میں ایکسٹرا وقت لگ جاتا تھا، اور میشا جانتی تھی یہ جاب اس کے لیے کتنی ضروری ہے، اسی لیے وہ ایمانداری سے اپنا کام مکمل کرتی تھی۔ میشا پڑھی لکھی تھی، اس نے ڈریس ڈیزائنر کی ڈگری حاصل کی تھی، مگر اس کے غلط فیصلے نے اس کا فیوچر برباد کر دیا تھا، ورنہ آج وہ کسی اچھی پوسٹ پر نوکری کر رہی ہوتی۔ اپنا برانڈ بنانا ہمیشہ سے اس کا خواب تھا، مگر اس کا یہ خواب اس کے غلط فیصلے کی نظر ہو چکا تھا۔ مگر میشا نے اپنی ہمت نہیں ہاری تھی، اور اللہ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی، تو وہ کیوں اپنے لیے مشکلوں کا سفر چنتی؟ اس دن صدیقہ بیگم اس سے ملنے آئی تھی۔ میشا، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ ٹھیک ہے تم نے بچی کو خود سے دور نہیں کرنا تو مت کرو، مگر مجھے تو اتنی اذیت نہ دو، گھر چلو، تمہارے بنا گھر کتنا ویران لگتا ہے مجھے۔ اماں، آپ کا گھر ماشاءاللہ بھرا ہے پورا، وہاں میری کسی کو بھی کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کے بیٹے ہیں، بہو ہیں، پوتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگائیں، مجھے بھول جائیں، میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی، اور صدیقہ بیگم حیرانی سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ضدی اور خود سر تم پہلے ہی تھی، مگر اب تم پہلے سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہو چکی ہو میشا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میشا کہاں گئی، تو میں کیا جواب دوں لوگوں کو؟ آپ کہہ دیجیے گا میشا مر گئی۔ وہ نفرت سے چلائی تھی۔ بخش دیں میری جان، چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر، تم نے اس گھٹیا شخص کو چنا تھا نہ بھاگتی اس کے ساتھ تو میں تمہاری شادی بہت اچھی جگہ کروا رہی تھی۔ اگر تم ثنا کے بھائی سے شادی کر لیتی تو آج رانیوں کی طرح عیش کر رہی ہوتی۔ اس کی رانی بننے سے بہتر ہے میں بھوکی پیاسی مر جاؤں، اور آپ پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو آئندہ ادھر مت آئیے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر کمرے میں چلی گئی تھی، اور صدیقہ واپس آ گئی تھی۔ عنایہ کو گود میں لیے اس کو ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ کتنا سمجھاتی تھی خود کو کہ وہ کبھی اس ظالم انسان کے بارے میں نہیں سوچے گی، مگر پھر بھی وہ شخص اس کے سوچوں سے کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ تکیے کے نیچے رکھی تصویر نکالی تھی، آج بھی وہ اس کی تصویر کو دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں کے سحر سے نکل نہیں پاتی تھی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ان دھوکے باز آنکھوں سے نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت، سنا تم نے؟ وہ اچانک چلائی تھی۔ اس کی اونچی آواز پر عنایہ رونے لگ گئی تھی، تو وہ عنایہ کو دوبارہ سینے میں بھیجتی پوری طرح سے خود بھی رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، میں تمہیں تمہارا حق نہیں دلوا سکی، تم ہمیشہ باپ کی شفقت سے محروم ہی رہ جاؤ گی، مگر میں ہوں نا تمہاری ماں، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی بیٹی اس کی ہر بات سمجھتی ہو۔ میشا کے والد اکرم صاحب پولیس میں SHO کے عہدے پر فائز تھے،
5 سال پہلے ایک ریڈ کے دوران پولیس مقابلے میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میشا کی ساری ذمہ داری میشا کی والدہ پر آ گئی تھی۔ میشا کے بڑے تینوں بھائی واجد، حامد اور احد شادی شدہ تھے اور اپنے بال بچوں والے تھے۔ میشا اکرم صاحب کی لاڈلی تھی اور وہ تینوں بھائی ہی میشا سے چڑھتے تھے۔ شادی کے بعد تو انہوں نے بالکل ہی ماں اور بہن سے منہ موڑ لیا تھا۔ سب سے چھوٹا احد تو شادی کے 1 مہینے بعد اپنی بیوی کو لے کر آفس سے دیے گئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ حامد اور واجد ہی اپنے کمرے میں رہتے تھے۔ حامد اوپر رہتا تھا جبکہ واجد نیچے والی منزل پر صدیقہ بیگم کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اکرم صاحب کی اتنی پینشن تھی کہ میشا کے کالج اور یونیورسٹی کے اخراجات کھینچ تان کر ہی صحیح مگر پورے ہو جاتے تھے۔ میشا کو ڈریس ڈیزائننگ کا بہت شوق تھا تو اس نے ڈگری بھی اسی فیلڈ کی لی تھی۔ میشا کے بہت سارے خواب تھے، وہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں نے جس طرح اس سے منہ موڑا تھا، شروع کی 1-2 سال تو وہ ٹوٹ سی گئی تھی، مگر آخر کار اس نے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس دنیا میں آپ کے ساتھ آپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ کے بعد دوسرا تیسرا کوئی بھی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ میشا نے دل جمعی سے پڑھائی کی تھی اور اچھی گریڈز لے کر وہ پاس ہوئی تھی۔ میشا کا آخری سیمسٹر تھا تو یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ جا رہا تھا، اور آخری ٹرپ پر میشا نے بھی ماں سے ضد کی تھی کہ وہ بھی جانا چاہتی ہے، اور صدیقہ بیگم نے بیٹی کو بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد گئے تھے اور اس 1 ہفتے نے میشا کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ جہاں پر میشا لوگوں کا سٹے تھا وہیں پر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا بھی ٹرپ تھا اور وہ بھی وہیں پر رکے ہوئے تھے۔ وہیں پر وہ ایشان کرمانی سے ملی تھی۔ اس رات جب سب لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے تو میشا کو اسلام آباد کی سڑکوں پر ہلکی پھلکی رم جھم میں واک کرنے کا شوق چڑھا تھا، اور وہ چادر لے کر ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ 2 لڑکے اس سے آ کر بلا بچہ فری ہونے لگے تھے۔ میشا سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکے بدتمیزی کریں گے، اس لیے وہ پچھلے قدموں واپس لوٹ رہی تھی جب اچانک سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ او آئی ایم سوری، ارے تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، پورا ہوٹل میں نے چھان مارا، واک پر آ رہی تھی تو بتا کر تو آتی۔ ایشان کرمانی نے اس سے ایسے مخاطب کیا تھا جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اچھا چلاؤ، اب باہر آ ہی گئے تو چلو آؤ، وہاں تک واک کر کے آتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے۔ ایشان نے اس کا بے تکلفی سے ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایشان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ لڑکے جا چکے ہیں، اب آپ واک پر جائیں یا پھر واپس ہوٹل میں، مگر اتنی رات کو آپ کا اس طرح یوں اکیلے نکلنا ٹھیک نہیں تھا۔ میشا جو اس انجان آدمی کی اتنی بے تکلیف پر ابھی تک ششدر تھی، اس کی اگلی بات پر وہ سمجھ گئی تھی کہ ایشان نے اس کا ان لڑکوں سے بچاؤ کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ ایشان، ڈاکٹر ایشان کرمانی۔ ایشان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بے تکلفی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میشا اکرم۔ میشا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا پکڑ کر چھوڑ دیا تھا۔ لاہور یونیورسٹی کا یہاں پر ٹرپ آیا ہوا ہے، میں اسی کے ساتھ آیا ہوں۔ ارے واہ، میں بھی لاہور سے ہوں، ہمارا بھی یہاں پر ٹرپ آیا ہوا ہے، موسٹلی اس ہوٹل میں اسٹوڈنٹس رکے ہوئے ہیں، اس لیے میشا کی حیرت کو ایشان نے دور کیا تھا۔ ارے واہ، چلے اگر آپ کو برا نہ لگے تو تھوڑی دیر ہم واک کر لیں۔ اور یہ ایشان اور میشا کی پہلی ملاقات تھی۔ واک کے دوران 1 گھنٹہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور ان دونوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اسی دوران دونوں کے نمبرز تبدیل ہوئے تھے اور اگلے 7 دن ایشا اور میشا وقفے وقفے سے ایک دوسرے سے ملتے رہے تھے، اور ان ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ لاہور واپس آنے پر بھی ایشان اکثر ہی میشا کی یونیورسٹی آ کر اسے پک کر لیتا تھا اور وہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے تھے۔ اسی دوران میشا کے پیپر ختم ہو گئے تھے اور وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بھابھی سرا جو اپنے رنڈوے بھائی کے لیے میشا کا کتنی دفعہ اماں سے ہاتھ مانگ چکی تھی۔ اماں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ سنا کا بھائی اچھا خاصا امیر تھا، مگر میشا کو وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کی غلیظ نظریں میشا کو ہمیشہ اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ میشا ماں سے 1000 بار کہہ چکی تھی کہ وہ اس گھٹیا شخص سے کبھی شادی نہیں کرے گی، مگر میشا کی ماں تھی
کہ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ اس دن وہ اپنی دوست سے ملنے کے بہانے گھر سے نکلی تھی۔ گھر کی گلی سے ایک گلی چھوڑ کر ایشان بائک پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایشان کے پیچھے بیٹھ کر ہوٹل چلی گئی تھی۔ اس دن میشا بہت پریشان تھی۔ ایشان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اماں میری شادی اس جاوید سے کرنے لگی ہے۔ تم بھیجو نا رشتہ، اپنی اماں کو بھیجو، وہ میری اماں سے بات کریں۔ تم پاگل ہو گئی ہو میشا، ابھی میری پریکٹس شروع نہیں ہوئی، کس منہ سے میں تمہارا رشتہ مانگوں؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تم جیسے بھی ابھی اپنے گھر والوں کو ٹال لو۔ 1 سال کے اندر اندر میری جاب لگ جائے گی اور پھر ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایشان نے میشا کا ہاتھ پکڑا تھا جسے میشا نے جھٹک کر دور کیا تھا۔ باہر بھی گیا 1 سال اور باہر بھی گئی تمہاری نوکری۔ مجھے نہیں پتا، جب مجھے اعتراض نہیں ہے تو پھر میرے گھر والوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو ایشان نے اپنی ماں کو بھیجا تھا ان کے گھر۔ صدیقہ بیگم اور ثنا نے ایشان کی ماں سے سوال کر کر کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ ایشان کی ماں نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ کس ہسپتال میں آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے؟ یہ سوال ثنا نے کیا تھا۔ بیٹا ابھی تو اس کی صرف تعلیم مکمل ہوئی ہے، پریکٹس کر رہا ہے، انشاءاللہ جلد نوکری بھی مل جائے گی۔ کیا مطلب ہے ابھی آپ کے بیٹے کی نوکری نہیں لگی اور آپ بیٹے کا رشتہ دیکھنے لگ گئی ہیں؟ خیر، کوئی آپ کے شوہر کا کوئی کاروبار تو ہوگا؟ نہیں جی، میرے شوہر کا کوئی کاروبار نہیں، وہ تو سرکاری ملازمت کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ گھر آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا؟ اور خدیجہ بیگم کی تو بس ہو گئی تھی ان کے سوالات پر۔ نہیں جی، گھر ہمارا اپنا نہیں ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اور ثنا منہ کھولے کبھی ساس کو دیکھتی اور کبھی خدیجہ بیگم کو۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ نہ آپ کا گھر ہے، نہ آپ کا کوئی کاروبار، نہ آپ کے بیٹے کی کوئی ڈھنگ کی نوکری ہے۔ خالی ڈگریوں کے ساتھ ہم آپ کو اپنی لڑکی دے دیں گے؟ ہماری لڑکی ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے جو اتنی نیچے خاندان میں رشتہ کریں گے۔ آپ جا سکتی ہے۔ اور خدیجہ بیگم بیچاری یوں اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئی تھی۔ ایشان تو اتاولا ہو رہا تھا۔ خدیجہ بیگم جیسے ہی گھر کے اندر آئی تھی، اماں کیا بنا؟ کیا کہا میشا کے والدین نے؟ نام نہ لو اس گھٹیا لڑکی کا، اتنا گندا خاندان ہے، ایسے گھٹیا لوگوں میں تمہیں بیاہ دوں گی، میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہو تم، ایسے ہی نہیں لوٹا دوں گی۔ اور خبردار جو آج کی بات تم اس لڑکی سے ملے۔ اتنا بے عزت کیا ہے مجھے ان لوگوں نے۔ اور ایشان کا تو خون کھول اٹھا تھا، جس نے جھٹ فون میشا کو لگایا تھا۔ ثنا بھابھی جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں، مجھے تو انہوں نے آنٹی کے سامنے جانے ہی نہیں دیا، بس 5 منٹ ہی بیٹھی تھی میں، اور اس کے بعد بھابھی نے مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا دیا۔ بھابھی یہ سب جان بوجھ کر رہی ہیں، تو میری شادی اپنے اس بھائی سے کرانا چاہتی ہے۔ ایشان میں مر جاؤں گی مگر میں اس گھٹیا جاوید سے شادی نہیں کروں گی۔ میشا نے رو رو کر اتنا برا حال کر لیا تھا۔ ادھر ایشان بھی سخت پریشان تھا کیونکہ اس کی ماں کبھی بھی دوبارہ اس کا رشتہ لے کر نہیں جانے والی تھی، اور ایشان خود بھی برا لگا تھا جس طرح ان لوگوں نے اس کی ماں کو بے عزت کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ اب ان دونوں کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ بھاگ جاتے۔ میشا تو پہلے ہی بھاگنے کے لیے تیار تھی، ایشان کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ اپنا ضروری سامان باندھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ لوگ سیدھے اسلام آباد گئے تھے۔ وہاں پر ایشان کا ایک دوست تھا، اس کے توسط سے کورٹ میرج کی تھی، اور تقریباً 1 ہفتے بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ نکاح کے بعد ان لوگوں نے کورٹ سے اپیل کی تھی کہ میشا کو اس کے بھائیوں کی طرف سے خطرہ ہے، جس پر کورٹ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے وارنٹ جاری کر دیا تھا کہ اگر میشا کے بھائی اس کو ذرا بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کو سزا کے ساتھ بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بھائیوں کو بھلا کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تو میشا سے جان چھڑوا لی تھی۔ جب ان کی مفت میں اس بوجھ سے جان چھوٹ رہی تھی تو بھلا وہ کیوں پیسوں کا ضیاع کرتے؟ ایشان اور میشا تو بہت خوش تھے، مگر خدیجہ بیگم اپنی بے عزتی بھولی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے میشا کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر بیٹے اور میشا کے سامنے انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ میشا سے وہ بہت محبت کرتی ہیں، مگر ان کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دن ایشان جب گھر آیا تو گھر میں ایک انجان مرد کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ السلام علیکم بھائی صاحب، میں ساجد، یہ آپ کے سامنے والے مکان میں کچھ دن پہلے ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں، اماں نے کھیر بنائی تھی وہی لینے آیا تھا۔ ساجد نے دیکھتے ہی ایشان کو سلام کیا تھا، جس کا ایشان نے صرف سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ تبھی خدیجہ بیگم اندر سے باہر آئی تھی اور انہوں نے ساجد کو اس کا کھیر والا برتن واپس کیا تھا۔
بہت شکریہ بیٹا، اپنی اماں سے کہنا میں کسی دن ملنے آؤں گی۔ جی خالہ ضرور۔ اماں، کیا ضرورت تھی انجان آدمی کو گھر میں گھسانے کی؟ ارے بیٹا ہمسائے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ مگر اماں یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کی حرکتیں میں انہی 3-4 دنوں میں دیکھ چکا ہوں۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ دوبارہ گھر میں نہ آئے۔ ارے تم بھی نہ، بلا وجہ ہی انسان خود ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی ٹھیک ہے یا نہیں، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایشان کے یہ دن اسٹرگل کے تھے۔ میشا کو یہاں آ کر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر ایشان کی سنگت میں وہ ہر دکھ بھول گئی تھی۔ سامنے والے ساجد کا گھر میں آنا جانا کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ خدیجہ بیگم بھی اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، جبکہ ایشان کے سامنے وہ میشا اور ساجد کی بے تکلفی کے بارے میں ایشان کو بتاتی رہتی تھی۔ ایشان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ میشا سے اگر ڈائریکٹ کہے گا کہ وہ ساجد سے دور رہے تو ظاہر ہے میشا کو برا لگتا۔ اس دن میشا کپڑے دھو رہی تھی۔ ایشان اسے کب سے فون کر رہا تھا مگر میشا نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ پریشان ہو کر ایشان نے ماں کے فون پر کال کی تھی۔ اماں، وہ میں کب سے میشا کو فون کروں، وہ اٹھا نہیں رہی۔ بیٹا وہ نا سامنے والے ساجد ہے نا، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی تو اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی ماں کا تو تجھے پتہ ہے گھٹنوں کی مریض ہے، کہہ رہی تھی کھچڑی بنا کر دے آؤں گی۔ اور ایشان کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ وہ کپڑے دھو کر ہٹی تھی تو خدیجہ بیگم نے اسے شام کے کھانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ تھکی ہاری کچن میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ سالن بنا کر ہٹی ہی تھی کہ خدیجہ بیگم نے پلیٹ میں سالن ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ جاؤ رقیہ آپا کو دے کر آؤ، وہ کہہ رہی تھی اسے آلو قورمے کا سالن بڑا پسند ہے۔ میشا نے آنا کانی کرنی چاہی مگر خدیجہ بیگم نے اس کو زبردستی بھیج دیا تھا۔ جب وہ اس کے گھر سے برتن لے کر واپس ہٹی تھی تب تک ایشان بھی بائک پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے غصے میں گیٹ میں بائک دے ماری تھی، اس کی وجہ سے گیٹ خود بخود ہی کھل گیا تھا۔ میشا کو حیرت ہوئی تھی وہ اتنا غصے میں کیوں تھا۔ جلدی سے گیٹ بند کیا تھا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں بھاگی تھی۔ کیا ہوا ایشان، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کہاں گئی ہوئی تھی؟ ایشان اس پر غرایا تھا جس پر میشا سہم گئی تھی۔ کیا ہو گیا ایشان؟ وہ میں رقیہ خالہ کی طرف گئی تھی ان کو سالن دینے، مگر آپ کو کیا ہوا ہے؟ دیکھو میشا، مجھے تمہارا یوں گھر سے نکلنا پسند نہیں ہے، اور آج کے بعد تمہیں سامنے والوں کے گھر میں جاتا ہوا نہ دیکھوں میں، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ اور میشا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایشان اتنا تنگ نظر ہوگا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ایشان نے ماں کو بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ آئندہ ساجد اس گھر میں نہ آئے۔ ہاں بیٹا میں تو اسے منع کر دوں گی، مگر کیا اماں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میشا کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا، وہ تو مرد ہے، یہی اس سے زیادہ بے تکلف ہونے لگتی ہے۔ تم گھر نہیں ہوتے، میں گھر ہوتی ہوں، محلے والے بھی باتیں بنا رہے ہیں، اس کو سمجھاؤ یہ لڑکی ذات ہے، بے شک شادی شدہ ہے مگر پھر بھی اس طرح مردوں سے بے تکلف ہونا کوئی اچھی بات ہے؟ اور ایشان کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میشا کو وہ اس طرح کی ہرگز نہیں سمجھتا تھا، اور رات کو دوبارہ پھر سے ایشان اور میشا کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی۔ سارا دن کپڑے دھونے، اس کے بعد کھانا بنانے کے بعد بری طرح سے تھک چکی تھی، اوپر سے ایشان کا خراب موڈ اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیوں میشا، میں تمہیں شرافت سے سمجھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم ساجد کے ساتھ ذرا سی بھی بات کرو، اور آج کے بعد جو تم ادھر گئی یا نظر آئی یا وہ ادھر نظر آیا تو میں تم دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کیا ہے، میں آپ کو اتنی بد کردار لگتی ہوں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنے سے پہلے۔ میں کیوں اس 2 ٹکے کے آدمی کے ساتھ باتیں کروں گی؟ مجھے خالہ نے کہا تھا کہ میں ادھر سالن دے کر آؤں، ورنہ میں ادھر کیوں جاتی؟ اور ایشان اس سے دوپہر والی بات پوچھنا چاہتا تھا مگر شرم کے مارے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، بس اس سے منہ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔ میشا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی تھی۔ ایشان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ اس طرح کے فضول بحث میں کیوں پڑنے لگتے ہیں؟ اگر کوئی انسان آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو گھر آنے سے منع کر دیں، مجھ سے لڑنے کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میشا، مجھے تم پر اعتبار ہے مگر وہ آدمی کوئی اچھا انسان نہیں ہے، بس اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اور میشا اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون گئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ ایشان کی بے اعتباری نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا مگر اس کے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں ایشان کے ہسپتال میں سب کے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو ایشان نے بھی اپنے تمام میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے تھے
اور جو رپورٹ اسے ملی تھی وہ حیرت سے گنگ بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، وہ باپ نہیں بن سکتا تھا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس دن خدیجہ بیگم گھر پر نہیں تھی، وہ پڑوس میں کسی کے گھر گئی تھی۔ ایشان، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے، چائے پلا دو۔ ایشان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ میشا کو اتنی بڑی خبر سناتا۔ میشا چائے کے ساتھ اس کے لیے شامی کباب بھی تل کر لے آئی تھی، مگر ایشان نے بمشکل آدھا کباب کھایا تھا، اس نے بس چائے پی تھی۔ ایشان، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ اب کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہے یار، بس ویسے ہی وہ تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ تم پلیز جب تک میں سو رہا ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ وہ کمبل اوڑھے سو گیا تھا، اس وقت وہ خود سے بھی چھپ جانا چاہتا تھا۔ ایشان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کا سامنا کرتا۔ میشا نے ایشان کی خاموشی نوٹ کی تھی، مگر وہ پوچھنے کے باوجود بھی وہ اس سے کچھ بتاتا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میشا بھی اب پریشان رہنے لگی تھی۔ میشا کی بھی طبیعت آج کل کافی خراب رہنے لگی تھی، اس سے بار بار بلا وجہ چکر آنے لگ گئے تھے، وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس دن وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اچانک گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میشا نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے اپنے پاس ساجد کھڑا نظر آیا تھا۔ ساجد کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آپ یہاں پر کیوں ہیں اور میں کہاں پر ہوں؟ ارے میشا جی، آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسی ہیں آپ؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے یہاں پر لایا کون ہے؟ آپ کو یہاں پر میں لایا ہوں۔ میشا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ بلا اس کے ساتھ کیسے آئی تھی؟ آپ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے خدیجہ خالہ نے کہا کہ میں آپ کو ہسپتال لے آؤں، تو آپ کو ہسپتال لے آیا۔ اب یہ ڈرپ ختم ہوتی ہے تو گھر چلتے ہیں۔ تبھی نرس کمرے میں آئی تھی۔ ارے آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسی ہیں آپ؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ نرس نے میشا کا بلڈ پریشر چیک کیا تھا۔ آپ کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو کچھ دوائیاں لکھ دی، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنے اور ہیلدی خوراک لینی ہے۔ کیا مطلب نرس؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ارے آپ کو نہیں بتایا آپ کے ہسبینڈ نے آپ ماں بننے والی ہیں؟ ڈاکٹر نے ادھر سے ساجد کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمیز کے ساتھ سسٹر، یہ میرے شوہر نہیں ہے، اور یہ ڈرپ اتارے مجھے گھر جانا ہے۔ نہیں نہیں، آپ تو ابھی نہیں جا سکتی، مجھے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ میشا نے خوب واویلا کیا تھا، جس کی وجہ سے نرس نے اس کی ڈرپ اتار دی تھی، اور وہ وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلی تھی۔ اس کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا، اس کے پیچھے ساجد بھی نکلا تھا۔ ارے ارے میشا جی رکیے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کہا نا مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ تب بھی میشا کو دوبارہ سے چکر آیا تھا، تو ساجد اس کو ایک ٹیکسی روکتا، اسے اس میں بٹھاتا، ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے ایشان کو فون کیا تھا۔ ایشان بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہاری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ گر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور ایشان وہاں سے سر پٹ دوڑا تھا، مگر جب وہ گھر آئے تو خدیجہ بیگم باہر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اماں، میشا کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ بیٹا وہ ٹھیک ہے، ابھی ساجد سے بات ہوئی ہے، نکلنے والے آ رہی ہیں۔ کیا مطلب ساجد ساتھ ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کہا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور اب اسے ڈرپ بھی لگ گئی ہے، آپ نے اسے ساجد کے ساتھ بھیج دیا؟ ارے بیٹا، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی تو ساجد نے کہا کہ میں نہیں جاتا ہوں، تو اور آپ نے اسے جانے دیا۔ حد نہیں ہوگی آپ کی، میں مر گیا تھا کیا؟ آ رہا تھا نا میں۔ ارے بیٹا، میں نے تو نہیں کہا ساجد کو، وہ میشا خود ہی کہہ رہی تھی کہ ساجد میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے لے جاؤ ہسپتال، پھر وہ خود ہی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی تو میں کیا کرتی؟ تبھی میشا گھر کے اندر آئی تھی، ساجد پیچھے پیچھے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں دوائیوں والا شاپر تھا۔ ایشان نے ایک رکھ کر میشا کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ساجد تو دوائیاں ساری خدیجہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑا کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ ایشان بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ گھٹیا عورت، میں نے تمہیں اس ذلیل انسان سے دور رہنے کو کہا تھا۔ اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو ہم کم از کم میرے آنے کا تو انتظار کر لیتی۔ ایسی بھی کیا موت پڑ گئی تھی تمہیں کہ تم خود منہ اٹھا کر چلی گئی، وہ بھی اس گھٹیا انسان کے ساتھ؟ اگر تمہیں اتنی جلدی تھی تو پھر اماں کو ساتھ لے کے جاتی، ان کو بھی تم چھوڑ گئی۔ اور تھپڑ کھانے کے بعد میشا تو بت بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ اب میشا کو کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ ساری چالاکیاں اس کی ساس کی ہیں۔ خود وہ کچھ اور کرتی تھی اور بیٹی کے سامنے کچھ اور بیان کر دیتی تھی۔ روتی بھی میشا کمرے میں چلی گئی تھی۔ میشا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔
ईशान अभी तक कमरे में नहीं आया था। मिशा को अचानक ये मतली होने लगी थी तो वो वॉशरूम की तरफ आ गई थी। काफी देर बाद वो मुंह धोकर बाहर निकली तो निढाल सी थी। ईशान बेटा गुस्सा छोड़ो, जो होना था वो हो गया। इसे थप्पड़ पड़ गया, अब उम्मीद है सुधर जाएगी। इस तरह की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जो लड़की घर से माँ बाप की इज्जत रोन कर भागती है, वो शौहर की इज्जत की भी पासदारी नहीं रखती। मैं तो पहले ही तुम्हें कहती थी कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। अब तो और एक दो माँ देख लो, अगर ना सुधरी तो चलता कर देना। मैं बदकिरदार लड़की के हाथों अपनी नस्ल नहीं बर्बाद कर सकती। दवाइयों वाला शॉपर वहीं पलंग पर पटकती खदीजा बेगम कमरे में चल गई थी। ईशान की नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ी थी। मिशा प्रेग्नेंट थी और इस खबर ने इसका खून खौला दिया था। वो रिपोर्ट हाथ में लिए कमरे में गया था और धार से इसने दरवाज़ा खोला था। मिशा शहम कर बेड से उठी थी। ये क्या है? इसने वो रिपोर्ट मिशा के सामने लहराई थी। ये सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने रोते हुए जवाब दिया था। इस पर ईशान ने इसे एक और थप्पड़ जड़ दिया था। किसका बच्चा है ये? ये मेरा तो नहीं हो सकता। आप पागल हो गए? कैसी जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ या आपका बच्चा और किसका होगा? झूठ मत बोलो मिशा, मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है? ईशान पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हैं? मिशा मैं कह रहा हूँ, मुझे सच सुनना है। वो बुरी तरह से इस पर चिल्लाने लगा था। मिशा चेहरा हाथों में छुपाए पूरी तरह से रोने लग गई थी। मैं बाप नहीं बन सकता। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? और वो इसे देखने लगी थी। ईशान, आप ऐसा क्यों कह रहे? देखें, अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते, मुझसे दिल भर गया तो वैसे ही कह दें, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। इस तरह का घटिया इल्ज़ाम तो मुझ पर मत लगाएं। वो पागलों की तरह अलमारी की तरफ बढ़ा था और मेडिकल टेस्ट निकाल कर लाया था। यही वो रिपोर्ट है जो कुछ दिन पहले टेस्ट करवाने पर मुझे मिली थी। ये देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं ईशान करमानी कभी भी बाप नहीं बन सकता। तो मिशा फिर मुझे बताओ, ये बच्चा किसका है? मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए ईशान, मुझे इस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं आपकी बीवी हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके लिए मैंने अपना खानदान छोड़ दिया है। मैं भला आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? वो रोते हुए इससे लिपट गई थी। यही तो वजह है, अगर तुम मेरे लिए अपने छोड़ सकती हो तो किसी और के लिए मुझे भी तो छोड़ सकती हो ना। इसने नफरत से मिशा को खुद से दूर धक्का देकर किया था। ईशान उल्टे पांव कमरे से बाहर निकला था और फिर घर से ही निकल गया था। वो पूरी रात घर नहीं आया था। कहाँ था, किसी को कुछ खबर नहीं थी। पूरी रात मिशा यूं ही दीवार के साथ टेक लगाए रोती रही थी। सुबह 7 बजे उसने अपना सामान बांधा था और कमरे से निकल आई थी। सुबह के 7 बज रहे थे तभी खदीजा बेगम कमरे से बाहर निकल आई थी। आपने अच्छा नहीं किया आंटी मेरे साथ। अरे मैंने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था याद नहीं है? बेइज्जत करके तुम्हारी माँ और भाभी ने निकाल दिया था। इसी दिन मैंने ठान ली थी कि तुम्हारी जैसी घटिया खानदान की लड़की को मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मगर वो तो मेरा बेटा ही पागल था जो तुम्हें भगा कर ले आया, और मेरे पास अब यही हल था कि मैं तुम्हें इसकी जिंदगी से निकाल देती। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुझे भी आपकी जैसी घटिया जहनियत रखने वाले बेटे की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं, बता दीजिएगा इसे। अरे जाओ जाओ, खस कम जहाँ पाक। और इस तरह मीशा चुपके से ईशान करमानी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई थी। इन्हीं दिनों ईशान की नौकरी एक बहुत अच्छे अस्पताल में हो गई थी। ईशान ने वो घर छोड़ दिया था। माँ को लेकर एक फ्लैट में रहने लगा था, मगर ईशान पहले से बहुत बदल गया था। सुबह 7 बजे वो अस्पताल के लिए निकलता और रात गए वापस आता था। ना इसके खाने का कोई टाइम था ना सोने का। यहाँ तक कि वो माँ के पास घड़ी बैठकर बातें भी नहीं करता था। 6 माह से ज्यादा अरसा हो गया था मिशा को गए हुए, मगर ईशान की हालत में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। अब तो खदीजा बेगम परेशान रहने लगी थी। उन्होंने ईशान को लाख समझाया था कि वो शादी कर ले, मगर ईशान था कि शादी के नाम से दूर भागता था। और फिर इस रात अचानक इसने दोबारा से मिशा को देख लिया था। बनता तो ये था कि वो मिशा को यूं दर्द में तड़पता छोड़कर चला जाता, मगर इससे ये नहीं हो पाया था। और इस बच्ची को देखने के बाद तो इसके अंदर पहले से बेचैनी बढ़ गई थी। इसका दिल इस बच्ची के लिए हमकता था। लाख तावीलें देने के बावजूद भी वो खुद को समझा नहीं सका था कि वो बच्ची इसकी नहीं है। ऊपर से मिशा की माँ का ये कहना कि वो शख्स इसे छोड़कर भाग गया था, मगर मिशा ने अभी तक इससे खुला का मुतालबा नहीं किया था।
इस दिन अस्पताल में भी इसका दिल नहीं लग रहा था, तो वो घर के लिए जल्दी निकल आया था। बेल बजी थी और खदीजा बेगम ने दरवाज़ा खोला था। सामने ही साजिद खबासत से मुस्कुरा रहा था। अरे खाला, आप फ़ोन नहीं उठा रही थी? मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछाऊँ। सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? वो इनको साइड पर करता अंदर आ गया था। क्यों आए हो अब तुम यहाँ? तुम्हारे पैसों तो मैंने तुम्हें दे दिए थे ना, अब क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो? अरे खाला, क्या हो गया है? घर तो खासा अच्छा ले लिया आप लोगों ने। सुना है ईशान साहब की तनख्वाह काफ़ी भारी है। अब हमसायों का भी तो हक होता है। हमसायों के तो हुकूक ही बहुत है। इसलिए मैंने सोचा मैं भी आपको याद दहानी करवा दूँ। देखो सज्जाद, मुझे तंग मत करो। मैं 3 बार तुझे तुम्हारी रकम से दुगनी रकम दे चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास एक धेला भी नहीं है। तो ठीक है, आपके पास अगर मुझे देने को एक धेला भी नहीं है, तो मैं आपके बेटे को सब सच बता दूँ। कैसे आपने अपनी बेगुनाह बहू को इसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था, और वो मासूम लड़की आपकी वजह से आज दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही होगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। खदीजा बेगम की तो जान मुट्ठी में आ गई थी। वो भला अपने बेटे को खुद से मुतनफ़िर क्यों करना चाहती थी? तो फिर ठीक है, 50,000 मेरी हथेली पर रखो, तभी ये मुंह बंद रहेगा, वरना अब तो ये मुंह बंद नहीं हो सकता। वो ढिनाई से बोल रहा था। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 दिन का। मैं तुम्हें 50,000 अरेंज करके देती हूँ, मगर ये आखिरी दफ़ा है। इसके बाद मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब कोई चाय पानी तो पिला दे। बाहर में जाओ तुम, कोई चाय पानी नहीं है, निकलो यहाँ से। 3 दिन बाद आकर अपनी रकम ले जाना। अरे खाला, बड़ी कोई आप कंजूस औरत है। घर आए मेहमान को चाय पानी का तो लोग लाजमन पूछते हैं, और आप है कि खैर चलो ठीक है, जा रहा हूँ। 3 दिन बाद आऊंगा, और अगर रकम ना मिली तो आपको पता है मैं क्या करूंगा। वो बाहर निकला था और सामने ही ईशान को देखकर ठिठका था। अरे ईशान साहब, आप सब ठीक है? आपकी शक्ल से लग रहा है जैसे आपने कुछ गलत सुन लिया है ना? वो ईशान और इसके बाद खदीजा बेगम को देखता हुआ खपासत से खदीजा बेगम को आंख मारता मुस्कुराया था, और साइड से होता हुआ खिसक गया था। ईशान बेटा आओ ना, बैठो। ये तो बस ऐसे ही, वो मैं बाजार गई थी ना, तो ग्रोसरी का सामान मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, तो ये मुझे मिल गया। ये ले आया, तुम आओ बैठो। खदीजा बेगम का रंग उड़ गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए। जो उसके मुंह में आया वो बोलती चली गई थी। अम्मा, आपने क्यों किया ऐसा? ईशान अंदर तो आओ। खदीजा बेगम ने इसका हाथ खींचा था। ईशान ने तड़प कर माँ के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था। आप कह दे वो झूठ है जो मैंने सुना। हाँ हाँ बेटा, वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है वो बस वैसे ही। अम्मा, आपने 2 बार मुझसे रकम ली थी। किसी गरीब लड़की का ब्याह है, मैंने आपको दे दी। अभी आपने ऐसे ही कोई बहाना करना था अम्मा। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आपको पता है मेरी 3 माह की छोटी सी बच्ची है। मैं इससे भी दूर रहा आपकी वजह से। मेरा दिल चाह रहा है मैं मर जाऊं। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ मैंने किया ईशान, मैंने किया। तुम मेरे बेटे हो। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके मैंने तुम्हें पाला था। ऐसे कैसे किसी को दे देती? अम्मा, मैं आपका हूँ, आपका हमेशा रहूंगा। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी बीवी थी, आप अम्मा हैं। माँ बीवी की जगह या बीवी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। मगर ये ईशान, तुम भूल गए थे जो इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी। अम्मा, मैं नहीं भूला था, मगर इसमें मीशा का कोई कसूर नहीं था। मेरे साथ ईशान उल्टे कदमों वापस निकल गया था, और फिर वो घर वापस लौटकर नहीं गया था। मीशा के पास जाने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। जितनी इसने इस पर ज्यादती की थी, किस मुंह से इसके सामने जाना। 3 दिन तक वो अस्पताल भी नहीं गया था। खदीजा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। 3 दिन बाद वो घर आया था, और खदीजा बेगम उसे देखकर इसे सीने से लिपट गई थी। मुझे माफ कर दो ईशान, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मैं वादा करती हूँ मैं मीशा को घर वापस ले आऊंगी। मैं इससे माफी मांग लूंगी, मगर तुम खुद को मुझसे यूं दूर ना करो। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? वो बुरी तरह से रोने लगी थी। आपको पता है माँ, मीशा ने मेरे लिए अपना खानदान छोड़ा था, और मेरे अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं था। और मैंने क्या किया इसके साथ, इसका दिल भर आया था। मैं ऐसे ले आऊंगी तुम्हारे पास, जैसे भी करके मैं इसे वापस ले आऊंगी। वो नहीं आएगी अब, वो कभी नहीं आएगी, ना कभी मुझे माफ करेगी। अब बस जो हो गया सो हो गया, भूल जाए सब कुछ। ईशान अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, मगर इसकी माँ ने इसके साथ जितनी बड़ी ज्यादती की थी, ना चाहते हुए भी वो माँ को दुखी कर गया था।
وہ اسے روز کہتی تھی وہ میشا کے پاس جائے، مگر نہ وہ خود جا رہا تھا نہ انہیں جانے دے رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ ہمت کر کے میشا کے پاس چلا گیا تھا اور میشا نے اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ ایک دفعہ میری بات سن لو۔ دیکھیے ایشان، مجھے اپنی ذات کا مزید تماشا نہیں بنوانا۔ یہاں کوئی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے بڑا بھرم بنا ہے میرا، پلیز بنا رہنے دے۔ تبھی انایا کے رونے کی آواز آئی تھی تو میشا واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ایشان بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ روتے ہوئے انایا کو میشا نے سینے سے لگائے تو وہ ماں کا لفظ باتیں خاموش ہو گئی تھی۔ ایشان نے انایا کے گال پر ہاتھ رکھنا چاہا تو میشا نے ایک جھٹکے سے بیٹی کو دور کیا تھا۔ آپ کا اس بچی پر کوئی حق نہیں ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ تو باپ ہی نہیں بن سکتے تھے نا، تو پھر کس حق سے اسے چھو رہے ہیں؟ اور پلیز ایشان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور جاؤ یہاں سے۔ ایشان اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رو دی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروائے تھے تمہارے جانے کے بعد بھی، پھر اپنے ٹیسٹ میں نے اسلام آباد بھیجے تھے، مگر ہر جگہ سے یہی رپورٹ تھی اور میرا قصور ہے۔ میں نے وہ دیکھا جو مجھے دکھایا گیا، مجھے تم پر اعتماد کرنا چاہیے تھا، مگر میشا مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ سچ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، جس وقت مجھے تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ اس نے میشا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ایشان، آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے گھر سے بھاگنے کا طعنہ مارا، مجھے بری طرح سے دھتکارا۔ میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں، مگر آپ نے میرے کردار پر شک کیا، الزام لگا دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں جو آپ کے لیے اپنا خاندان چھوڑ سکتی ہوں، کسی اور کے لیے آپ کو بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ میرے بابا ہوتے نا تو میں کبھی آپ کے لیے اپنا خاندان نہ چھوڑتی۔ میرے خاندان میں کوئی میرا اپنا رہا ہی نہیں تھا، سب لالچ میں آ گئے تھے جاوید کی دولت کو دیکھ کر، اور میں نے جاوید کی دولت کے بجائے آپ کو چنا تھا کیونکہ آپ میرا ویسے خیال رکھتے تھے جیسے میرے بابا رکھتے تھے۔ آپ کی نظروں میں مجھے اپنے لیے حوث نہیں نظر آئی تھی، بلکہ محبت نظر آئی تھی، احترام نظر آیا تھا، اور اس کی نظروں میں مجھے اپنے لیے محبت تو کیا احترام بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کوشش کی تھی، وہ کوشش میرے گلے پڑ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم لڑکیوں کو اپنے لیے ایک کوشش کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ میرے بابا ہوتے نا ایشان کرمانی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ میں اپنے بابا کی مرضی کے بنا کبھی شادی نہ کرتی، مگر وہ نہیں تھے اور ان کے نہ ہونے کی میں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ ایشان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جسے اس نے بری طرح سے جھٹک دیا تھا اور ایشان چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی نہ جانے کتنی دفعہ ایشان نے اس سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر میشا کا دل نہ جانے اتنا کیوں پھتر ہو گیا تھا کہ اب وہ اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ میشا کو دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے شوہر نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، وہ اس کو ایک گھٹیا لڑکی سمجھتا تھا۔ اس دن وہ جہاں پر کام کرتی تھی ایشان وہاں پر کھڑا تھا، اسے دیکھتے ہی میشا نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا تھا۔ میشا، ایک دفعہ میری بات سن لو پلیز۔ ایشان، کیوں میرا تماشا بنا رہے؟ جاؤ یہاں سے۔ اس نے ٹیکسی پکڑی تھی، وہ فوراً اس میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ ایشان اتنی دیر تک وہی کھڑا رہ گیا تھا، پھر وہ شکست خوردہ قدموں سے واپس جا رہا تھا جب ایک گاڑی تیزی سے آئی تھی اور ایشان کو ٹکر مار کر نکل گئی تھی۔ وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے ایشان کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ ایشان کے موبائل میں پہلا نمبر میشا کا ہی تھا تو کسی نرس نے میشا کو فون کر کے ایشان کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا، اور ایکسیڈنٹ کا سن کر میشا سر پٹ بھاگی تھی۔ اس کے جانے سے پہلے ہی ایشان ہوش میں آ چکا تھا اور اس کی والدہ بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ خدیجہ بیگم نے رو رو کر میشا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی۔ تبھی ایشان کو ہوش آ گیا تھا تو خدیجہ بیگم کمرے سے چلی گئی تھی۔ ایشان اٹھ کر بیٹھ گیا تھا مگر اسے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو میشا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بیٹھنے کے لیے سہارا دیا تھا۔ پاس ہی دوسرے بیڈ پر انایا لیٹی ہوئی کھیل رہی تھی۔ انایا کو دیکھ کر ایشان کا پھر سے دل مچلنے لگا تھا، مگر وہ سر جھکا گیا تھا۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ شاید اتنی آسانی سے معافی نہیں مل سکتی تھی۔ میشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایشان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد میں تمہاری تکلیف پر مجھے پتا نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ایشان نے غور سے میشا کی طرف دیکھا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ ایشان کو اپنے لیے رتی برابر بھی نرمی نظر نہیں آئی تھی۔ ایشان نے ہمت کر کے میشا کا ہاتھ تھاما تھا۔ میشا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر ایشان کی گرفت مضبوط تھی۔
مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، مگر میرا یقین کرو، میں خود بہت تکلیف میں رہا ہوں۔ اگر 1 سال تم تکلیف میں تھی تو کم اذیت میں بھی نہیں تھا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ پلیز۔ وہ رو رہا تھا۔ ایشان کے کندھے پر فریکچر ہوا تھا، اس کی آواز میں تکلیف محسوس کر کے میشا نرم ہوئی تھی۔ تم لیٹ جاؤ، تمہیں درد ہو رہا ہوگا، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ اس کے اٹھنے پر گھبرا گیا تھا۔ نہیں جا رہی، دور اب آ گئی ہوں نا۔ مگر ایشان، آپ کی وہ رپورٹس… چپ کر جاؤ میشا، کیوں مجھے بار بار میری نظروں میں گرا رہی ہو؟ تو پھر وہ رپورٹ بھاڑ میں گئی رپورٹ۔ میڈیکل سائنس اللہ کے حکم تو نہیں ٹال سکتی نا۔ تم میری ہو اور بس، اس سے آگے مجھے کچھ نہیں سوچنا۔ تبھی انایا رونے لگی تھی۔ میشا اس کو اٹھا کر ایشان کے قریب لائی تھی اور باپ کی گود میں آ کر انایا حیرت انگیز طور پر چپ ہو گئی تھی اور ایشان اسے سینے سے لگائے بری طرح سے رو دیا تھا۔ بس کر دیں ایشان، وہ پریشان ہو رہی ہے، اور اب بس بھول جائیں۔ میشا نے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور ایشان نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ دروازے میں کھڑی روتی ہوئی خدیجہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور دبے قدموں وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ محبت صرف قربانی کا نام نہیں بلکہ اعتماد کا امتحان بھی ہوتی ہے، اور جہاں اعتماد ٹوٹ جائے وہاں رشتے اپنی خوبصورتی کھو دیتے ہیں۔ میشا ایک مضبوط اور باہمت کردار کی طور پر سامنے آتی ہے، جس نے غلط فیصلہ کرنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، اپنی بیٹی کے لیے ڈٹی رہی اور خودداری کا دامن نہیں چھوڑا، جو قابل تعریف ہے۔ جبکہ ایشان کرمانی ایک ایسا کردار ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر کمزوری، بدگمانی اور دوسروں کے اثر میں آ کر اپنے ہی رشتے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس پر تنقید بنتی ہے کہ اس نے سچ جانے بغیر الزام لگا کر ایک عورت کی عزت اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ البتہ آخر میں اس کی ندامت اور سچ کو قبول کرنا اس کے کردار کی بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے منفی کردار ایشان کی ماں کا ہے، جس کی انا، بدلہ اور لالچ نے کئی زندگیاں برباد کی، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بڑوں کی غلط سوچ کس طرح نئی نسل کی خوشیاں چھین سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے کردار پر شک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، خاص طور پر اس عورت پر جو آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے۔ اس لیے رشتوں میں سنی سنائی باتوں کے بجائے سچ پر یقین کریں، وقت پر بات کریں اور اعتماد کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ ایک لمحے کی بدگمانی پوری زندگی کی پچھتاوے میں بدل سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔